السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس. آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک آدمی، فدارأتم پھر تم باہمی الزام لگانے لگے، فیہا اس میں. اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور تم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ اس کا الزام لگانے لگے. واللہ اور اللہ مخرج ما مخرج ظاہر کرنے والا تھا، ماں جو تم تھے تم چھپاتے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے. فقلنا اضربوہ فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو، یعنی مقتول کو، ببعضہا اس کا ایک ٹکڑا یعنی گائے کا. پھر ہم نے کہا کہ تم اس مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو. کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردے کو. اسی طرح جو ہے وہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ یریکم اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو. اب کل کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا یہ گائے کے واقعہ کے حوالے سے، تو یہ اسی واقعہ کا ایک حصہ ہے کہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو اسی لیے کہ جو تھا وہ ایک آدمی جو قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ جو ہے گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ مقتول کو مارو. اور اس طرح جس قتل کو وہ چھپا رہے تھے اس کا جو تھا وہ پتہ چل گیا اور وہ سامنے آ گیا. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو. ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم من بعد ذالک قلوبکم تمہارے دل، من سے بعد ذالک اس کے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. فہیا پس وہ کل حجارت پتھروں کی مانند، او یا اشد اس سے زیادہ، قسوتا سخت، پھر وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت. وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارت پتھر میں سے، لما البتہ یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں، منہ الانہار اس میں سے نہریں، اور بے شک واس پتھروں میں سے نہریں جو ہیں وہ پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے، لما البتہ یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ الماء ان میں سے پانی، اور بے شک ان میں سے بعض جو ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ اور بے شک، منہا اس میں سے، لما البتہ یہبط گر پڑتے ہیں، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اور ان میں سے بعض گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ اور ماں نہیں اللہ بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو. اب جو ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ جو اس کو زندہ کیا تاکہ وہ اپنے قاتل کا نام بتائے، تو اس کے بعد جو ہے وہ دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ان کے دل یعنی بنی اسرائیل کے دل جو تھے اور زیادہ سخت ہو گئے، اور ان کو تشبیہ دی گئی پتھروں سے کہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں اور پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی جو بھی تم کام کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اسے جاننے والا ہے. افتطمعون افتطمعون کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے. وقد اور تحقیق، کانا تھا، فریقن ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد اس کے، ماں جو عقلہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا، ہوں وہ یعلمون اور وہ جانتے ہیں. پھر کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، اور ان میں سے ایک فریق جو ہے اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں اس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں. اب یہ ہے مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے، رسالت کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا.
کوئی کتاب ان کے پاس تھی ہی نہیں، جبکہ جو یہود تھے وہ تو اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توحید کے علمبردار تھے اور آخرت کا بھی اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ عام مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو جو ہے وہ جھٹ پٹ مان لینا چاہیے۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا، یہاں پہ اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں بڑی طمع ہے، تمہاری خواہش ہے کہ جو یہود ہیں وہ تمہاری بات مان لیں گے، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کلام کو، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ یہودی علماء ہی ہیں جو جانتے تھے کہ ان کی کتاب میں، تورات میں، ان کے پاس تورات تھی جس میں کہ جس آخری پیغمبر کا ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے پہچان لیا، جان لیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے۔ سارا کچھ جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد انہوں نے محض ضد، حسد، ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ انکار کیا، اور وہ جو ہے انہوں نے اپنی اس کتاب میں، تورات میں تحریف کی۔ دو طرح کی تحریف کرتے تھے، وہ لفظی بھی کرتے تھے اور معنوی بھی کرتے تھے، یعنی انہوں نے اس میں تحریف کر دی، اس کو بدل ڈالا کہ کہیں تو وہ عبارت کو ہی بدل ڈالتے اور کہیں جو تھے اس کے معنی میں تحریف جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری جو ہے وہ بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق اللہ کے کلام کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو بدل ڈالتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اللہ حافظ۔